بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرزا غالب کے اعداد و خصائل کے حوالے سے کچھ اقتباس کی تشریح کی تھی، تو آج ہم اگلے نثر پاروں کی جو ہے وہ تشریح دیکھیں گے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ میننگز پہ توجہ کریں گے۔ گردش روزگار یعنی زمانے کی گردش، روزی روٹی کا غم، اور بگڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ بچوں، جیسا کہ اس سبق کے تعارف میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم مرزا غالب کی خوبیاں، ان کے جو اچھے اچھے اوصاف تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح ان کی عادات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ان کے خواص یعنی ان کی جو خصوصیت تھی اس حوالے سے نثر پارہ ہے کہ مرزا جو ہے وہ اپنے دوست جو ان کے اچھے خاصے امیر دوست تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے حالات جب بگڑ گئے، یعنی غریب ہو گئے، امیر سے وہ غریب ہو گئے، ان کی زمینیں وغیرہ جائیدادیں وغیرہ جب ظاہر ہے انگریز لوگ آئے اور مغل حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی تھی، تو اس وقت مسلمانوں کی جائیدادیں جو تھیں وہ انگریزوں نے ضبط کر لی تھیں۔ تو اس لیے جو عمرہ تھے وہ بیچارے غریب حال ہو گئے تھے اور ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ مرزا غالب جو تھے وہ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، رویہ رکھتے تھے، ان دوستوں کے ساتھ غالب کی ہمدردی تھی۔ اس حوالے سے یہ شعر لکھ سکتے ہیں: یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو انسان کے کام آنا بھی بچوں ایک عبادت ہے۔ اسی طرح دلی کے عمائد سے ایک صاحب جو غالب کے دلی دوست تھے، تو 1857 کے بعد ان کی حالت بھی سقیم ہو گئی تھی۔ سقیم بری حالت، غریب ہو جانا، بدحال ہو جانا۔ عمائد کہتے ہیں امیر لوگ، جائیداد والے، عمرہ۔ تو غالب بھی دلی میں ہی رہتے تھے۔ تو بچوں، جب مغل حکومت زوال پذیر ہو رہی تھی اور انگریزوں نے آ کر نو آبادیاتی نظام قائم کر لیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ بہت دیگر گوں ہو چکے تھے، بہت مشکل حالات ہو چکے تھے۔ تو اسی طرح دلی کے عمائد یعنی دلی کے زمینداروں میں سے ایک صاحب جو غالب کے دوست تھے اور بہت اچھے دوست، دلی دوست تھے، ان کی بھی حالت 1857 کی جنگ آزادی میں بہت خراب ہو گئی، بہت بگڑ گئی، یعنی غریب ہو گئے تھے۔ تو ایک روز وہ غالب سے ملنے آتے ہیں بچوں، تو انہوں نے چھینٹ کا فرگل پہنا ہوا تھا۔ فرگل کہتے ہیں بچوں چوغے کو، عام طور پر جیسے ہم لباس پہنتے ہیں اور سردیوں میں جیکٹ یا جرسی وغیرہ پہن لیتے ہیں، تو اس دور میں بچوں شیروانی ٹائپ ایک لمبا کرتا جو ہے کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا تھا۔ آج کل جیسے دلہا جو ہے وہ شیروانی پہنتا ہے، تو اسی طرح پہلے وقتوں میں لباس کے اوپر، کرتے کے اوپر ایسے ہی لمبا سا فرگل چوغا پہنا جاتا تھا، شیروانی ٹائپ۔ تو انہوں نے جو پہنا ہوا تھا بچوں وہ ایک عام کپڑے کا تھا، چھینٹ کے کپڑے کا، عام کپڑے کا تھا۔ تو مرزا صاحب سے ملنے آئے۔ مرزا نے انہیں اس سے پہلے مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ کے چوغے کے علاوہ نہ دیکھا تھا۔ یعنی پہلے وقتوں میں جب ان کے اچھے حالات ہوتے تھے، مالیدہ کہتے ہیں قیمتی کپڑا، یعنی اچھا کپڑا پہنتے تھے، اور جامہ وار ایسا نفیس کپڑا ہوتا تھا، خوبصورت کپڑا ہوتا تھا جس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کہتا ہے مہنگا کپڑا اور پھول والا کپڑا جو ہے ان کے چوغے پہنا کرتے تھے پہلے، لیکن اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے حالات ہو چکے ہیں خراب، اور انہوں نے پہنا ہوا ہے چھینٹ یعنی عام کپڑے کا چوغا۔ تو مرزا صاحب جو ہے ان کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا کہ میرا دوست اتنے اچھے کپڑے پہنا کرتا تھا، اتنے اچھے چوغے، اتنے مہنگے چوغا پہنا کرتا تھا، اور آج اس کی یہ حالت ہے، عام سے کپڑے کا انہوں نے چوغا پہنا ہوا ہے۔ تو غالب کا دل بھر آیا، غم زدہ ہو گئے۔ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی سے دیوار گیر جس کے اوپر کپڑے وغیرہ جو ہے وہ
لگائے جاتے ہیں تو اس کھونٹی سے غالب نے بڑے کرینے سے بڑے سلیقے سے اپنا ملیدے کا قیمتی کپڑے کا جو چوگا تھا وہ اس کو پہنا دیا، اتنی خوبصورتی سے اپنا قیمتی چوگا ان کی نظر کیا کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا، یعنی دوسروں کی اگر مدد کریں تو ایسے کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس حوالے سے بچوں آپ یہ قرآن حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ اگلے نثر پارے کی طرف آتے ہیں، بہت اہم نثر پارہ ہے، کئی مرتبہ بچوں بورڈ کے امتحانات میں آ چکا ہے، نہ صرف ملتان بورڈ بلکہ کئی اور بورڈ میں بھی یہ نثر پارہ بچوں آ چکا ہے، بہت اہم نثر پارہ ہے، توجہ رہے گی۔ ظرافت مزاج، خوش مزاجی اس قدر تھی، یعنی اتنی زیادہ تھی، اتنی مقدار میں تھی کہ اگر آپ کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ حیوان ظریف اور حیوان ناطق اس کو سمجھیں گے۔ حیوان ناطق کہتے ہیں بچوں ایسے انسان کو جو بولنا جانتا ہو، ٹھیک ہے جی، اور حیوان ظریف سے مراد ایسا انسان جو ہنسی مذاق کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ حیوان ناطق سے مراد عام انسان، بولنے والا انسان، اور حیوان ظریف سے مراد وہ انسان جو بولتا ہو تو اس میں ہنسی کا عنصر، مزاح کا عنصر جو ہے وہ اس کی بات میں پایا جائے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ غالب کا جو مزاج تھا، غالب کی جو طبیعت تھی اور جو ان کا بات کرنے کا طریقہ تھا اور اس میں جو ہنسی مذاق پائی جاتی تھی، ظرافت کا عنصر پایا جاتا تھا، تو مولانا حالی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بولنے والے انسان کے بجائے ہنسانے والا انسان کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک بات ہوگی کہ وہ عام انسان، بولنے والے انسان کے بجائے ہنسانے والے انسان تھے۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک واقعہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں مولانا الطاف حسین حالی، لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان گزر چکا تو کلا میں گئے۔ رمضان سے مراد روزوں کا مہینہ جو ہمارے لیے بڑا مقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں اور پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید فرقان حمید بھی نازل کیا گیا، تو اس میں ہم روزے رکھتے ہیں بچوں۔ جب وہ رمضان کا مہینہ گزر چکا تو وہ کلا میں گئے، یعنی بادشاہ سے ملنے گئے، ظاہر ہے استاد تھے، استاد شاعر تھے، تو کلا میں آنا جانا لگا رہتا تھا، بادشاہ کے محل میں آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، ہاں بھائی مرزا کتنے روزے رکھے ہیں؟ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، بچے بڑے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی آپ نے رمضان میں کتنے روزے رکھے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں نے 20 رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے سارے رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے 15۔ تو اس طرح ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جتنے اس نے روزے رکھے ہیں بتاتا ہے۔ اب غالب کے مزاج میں ظرافت، ہنسی مزاح دیکھیں کیسا پایا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ جب بادشاہ نے پوچھا کتنے روزے رکھے ہیں تو عرض کیا، یعنی جواب دیا، پیر و مرشد اے میرے استاد ایک نہیں رکھا۔ اب اس جملے کا مقصد جو ہے وہ ذو معنی ہے، یہ دو مطلب دے رہا ہے جملہ، یعنی وہ پوچھ رہے ہیں ہاں جی آپ نے کتنے روزے رکھے؟ غالب کہہ رہا ہے جی ایک نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہیں رکھا اور 29 روزے رکھے ہیں۔ اور بچوں اگر غور کریں تو اس کا دوسرا مطلب بھی ہے کہ ایک نہیں رکھا، یعنی ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ تو اس طرح کے جملے بولتے تھے جو ذو معنی جملے ہوتے تھے، جس سے ہنسی مذاق جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح بچوں ایک اور واقعہ ہے، غالب کے بہت ہی اچھے دوست، بہت اچھے شاعر تھے، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، پورا نام ان کا کیا تھا؟ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں غالب گئے ان سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ شیفتہ کے گھر میں داخل ہوئے تو بچوں گھر میں جیسے داخل ہوتے تھے ایک گیلری نما جگہ ہوتی تھی، جیسے آج کل گیراج ہوتے ہیں، تو وہاں کا جو چھتا تھا، یعنی اس کی جو چھت تھی وہ تاریک تھی، وہاں پہ اندھیرا تھا، جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہو تو وہاں پہ اندھیرا تھا۔ تو غالب نے فوراً یہ جملہ بولا، فارسی کا مصرع بولا، آب چشمہ حیواں درون تاریک است، یعنی آب حیات تاریکی میں، اندھیرے میں۔ اور
جیسے ہی اس تاریک جگہ سے گزر کر آگے سامنے دالان یعنی صحن میں پہنچتے ہیں تو باسبب مشرق رویہ یعنی اس صحن کا جو رخ تھا وہ مشرق کی طرف تھا، تو اس وجہ سے دھوپ بھری ہوئی تھی اور وہاں پہ کافی اجالا تھا، وہاں پہ روشنی تھی۔ جس جگہ پہلے داخل ہوئے وہاں اندھیرا تھا، تو یہ جملہ بولا آب چشمہ حیوان درون تاریک است، اور اب جب دالان میں آئے وہاں پہ ہے روشنی، سورج کی بہت چمک دمک ہے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ مصرع پڑھا این خانہ ہما آفتاب است، یعنی یہ گھر تو سورج کی طرح چمکتا دمکتا روشن ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں یہ مرزا کی یہ خوبی تھی کہ ان کے مزاج میں ظرافت پائی جاتی تھی، خوش مزاجی پائی جاتی تھی، زندہ دل انسان تھے۔ تو آج کے نثر بارے میں ہم نے ان کی جو خوبی پڑھی وہ ظرافت مزاجی کے حوالے تھی۔ اوکے بچوں، اگلے لیکچر میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔